دوستوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 14 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جو شخص بھی ماہ ربیع الثانی کی 14 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ لے گا، اللہ رب العزت اس کو کامیابیوں کی بلندیوں تک لے جائیں گے، اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے گا، اس کے معاملات میں آسانیاں ہو جائیں گی، رستوں کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ اللہ والوں، یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل جو میں آج آپ سب کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ ایسا عمل ہے، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان اس وظیفے کو ماہ ربیع الثانی کی 14 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یعنی مومنوں کی عید کے دن اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے مقدر کے تمام تالوں کو کھول دیں گے۔ وہ جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ چیز سونے کی ہو جائے گی، وہ جس چیز کی حاجت کرے گا اللہ رب العزت اس چیز کو اس کی قسمت میں لکھ دیں گے۔ اگر وہ من پسند نوکری کے لیے یا من پسند شادی کے لیے بھی اس وظیفے کو کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جسے پڑھنے والا اللہ کریم سے جو بھی مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا اگر کسی ناممکن حاجت کے لیے بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ رب العزت ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ یہ وظیفہ آج ماہ ربیع الثانی کی 14 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن پڑھا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 14 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص تسبیح کو لازمی پڑھیے گا۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 14 تاریخ ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ماہ ربیع الثانی کا مہینہ ہمارے ہاتھ سے ریت کے قطروں کی طرح پھسلتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ والوں، آج 14 تاریخ ہے، 13 دن گزر چکے ہیں۔ اگر آج تک آپ لوگ اس مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں جو کہ اسلامی سال کی دوسری بہار ہے، تو پھر آج ماہ ربیع الثانی کی 14 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن، مومنوں کی عید کے دن، آپ نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھنا ہے۔ کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص مقصد کے لیے کسی خاص ترتیب کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی تاثیر و طاقت تمام وظیفوں سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ کیونکہ یہ جمعے کا دن کا خاص عمل ہے، آپ اس وظیفے کو پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ آج اللہ کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے تو رب کریم سے مکان بھی مانگو گے تو ملے گا۔ اگر کوئی نیا گھر چاہتا ہے، گاڑی چاہتا ہے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، دنیا کے کسی بھی پریشانی کے لیے آپ رب کریم کے ساتھ میں ہاتھ پھیلا کر بیٹھیں۔ آج ماہ ربیع الثانی کی 14 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن اللہ پاک آپ کی ہر جائز حاجت کو مصلی چھوڑنے سے پہلے پورا فرمائے گا، کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن عید کا دن ہے، جمعے کا دن قبولیت کا دن ہے، جمعے کا دن بخشش کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن جو بندہ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس کے 10 درجات کو بلند فرماتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اور روایات میں آتا ہے نماز جمعہ کی اذان سن کر جو لوگ مسجد کی طرف قدم بڑھاتے ہیں اللہ ہر قدم پر کامیابی عطا کرتا ہے۔ جو جمعہ کے دن جتنا جلدی جاتا ہے اسے اتنی بڑی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ آپ سب سے پہلے پہنچے تو آپ کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا، پھر بعد میں جانے والے کو بیل کی قربانی کا ثواب ملے گا، پھر اس کے بعد جانے والے کو بکرا، اسی طریقے سے مینڈا، پھر مرغی، پھر انڈا، اسی طریقے سے ثواب کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس لیے جمعے کا دن حقیقی نیکیاں لوٹنے کا، رب کریم سے خزانے لوٹنے کا، اپنے رزق کو وسیع و عریض کرنے کا، اپنے رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹانے کا اور اپنی تمام کی تمام مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کا مقدس اور بابرکت دن ہے جو کہ ماہ ربیع الثانی کی 14 تاریخ کو آیا ہے۔ اللہ والوں، یہ ایسا خوبصورت دن ہے کہ جب کوئی بندہ اس دن اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 70 لاکھ سے نوازتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کو جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ماہ ربیع الثانی کی 14 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل کرتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ اللہ والوں، آپ یہ عمل کسی بھی نماز کے بعد چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔
آج اگر کوئی بے گھر ہے، مقروض ہے، قرض اتنا ہے، حالات اتنے خراب ہیں کہ بہن بھائی، دوست یا رشتہ دار ساتھ چھوڑ چکے ہیں، آپ کی کوئی مدد نہیں کرتا، آپ بے پس ہیں، مجبور ہیں، کروڑوں کا قرض کیسے اترے گا؟ لوگ آپ کے دروازے پر آ کر آپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہمسائے آپ کو رسوا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، آپ لوگ دوسروں کو نمبر ڈائل کر کے مدد مانگتے ہیں اور وہ بھی آپ کی مدد کو حاضر نہیں ہوتے۔ تو آج صرف ماہ ربیع الثانی کی 14 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن اپنی اس بے بسی، مجبوری، لاچاری، قرض سے نجات کے لیے اس عمل، اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے صرف کرنے کی دیر ہے۔ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ قرض کیسے اور کہاں سے اترنا شروع ہو گیا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ ہے ہی مجبوروں کے لیے، لاچاروں کے لیے، بے بس لوگوں کے لیے۔ اللہ والو، اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے، اولاد کے تانے سن سن کر وہ لوگ تھک چکے ہیں۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ اولاد رب کی دین ہے۔ اگر انسان کے بے بس ہو تو وہ کبھی بھی اولاد حاصل نہیں کر سکتا، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب کوئی گناہگار بندہ جھکتا ہے اور رب سے سجدہ ریز ہو کے مانگنا شروع کرتا ہے، اور مانگتا بھی جمعۃ المبارک کے دن ہے، اور اس کے اوپر اگر سونے پہ سہاگا ہو جائے کہ ماہ ربیع الثانی کا مہینہ آ جائے، یعنی کہ دین اسلام کی دوسری بہار کا مہینہ ہو، اور پھر آپ لوگ آج دوسرے جمعۃ المبارک کے دن اس خاص وظیفے، اس خاص عمل کو کرنے کے بعد سجدہ ریز ہو کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اولاد کی خواہش کرو، تو وہ رب آپ کو اولاد نرینہ سے نوازے گا۔ اللہ والو، یہ مت سوچو کہ میں نے بہت مہنگے مہنگے ٹیسٹ کروا لیے، یہ مت سوچو کہ ڈاکٹروں نے بانچ پر ڈکلیئر کر دیا ہے، آپ کی عمر نکل چکی ہے۔ ان سب چیزوں کو چھوڑ دو، اللہ پاک مسبب الاسباب ہے۔ جب وہ دینے پر آتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو 89 سال کی عمر میں بھی بیٹے سے انہوں نے نوازا، تو اللہ والو، وہ رب آپ کو کیوں نہیں نوازے گا؟ اور نوازا بھی بی بی ہاجرہ کے ساتھ۔ تو اللہ والو، آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرنا ہے۔ انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کو ایک نیک صالح اولاد ضرور نصیب ہوگی۔ اللہ والو، آپ لوگ بیٹیوں کے روشن مستقبل کے لیے بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی بہن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے اور رشتے آپ لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک چکے ہیں، انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھیں، ایک بہترین اور معقول رشتہ آپ کے گھر ضرور دستک دے گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ جب بھی آپ کے ملک میں، آپ چاہے کوئی سے بھی ملک سے تعلق رکھتے ہو، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ربیع الثانی کی 14 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن آ جائے، آپ نے بس تمام کاموں کو چھوڑ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو باوضو مصلی پر بیٹھ کر لازمی پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اللہ والوں، یہ جمعے کی گھڑیاں بہت زیادہ مقدس ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ محدثین لکھتے ہیں کہ یہ گھڑی جمعے کے دن نماز عصر کے بعد کی گھڑی ہے۔ جو بندہ جمعے کے دن نماز عصر کے بعد ایک بار سورۃ الملک پڑھ کر اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی ہر حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ والوں، جمعے کے دن آپ لوگوں نے عصر کی نماز کے بعد سورۃ الملک اگر آپ کو وقت ملے تو لازمی پڑھیے گا۔ لیکن آج کا ہمارا عمل دوسرا ہے۔ لیکن ایک احادیث میرے آج نظر سے گزری کہ عصر کی نماز کے بعد اگر جمعۃ المبارک کے دن سورۃ الملک پڑھی جائے تو اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ سورت اللہ پاک سے جھگڑا کرتی ہے۔ اللہ پاک نے اس سورت کو اتنے اختیارات عطا کرے ہیں کہ جب کوئی اس کا پڑھنے والا اللہ رب العزت سے جو بھی دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی ہر دعا کو قبول و منظور فرما لیتے ہیں، کیونکہ یہ سورت سورۃ الملک اللہ پاک کی وحدانیت کی سورت ہے، جو اللہ سے جھگڑا کرتی ہے، اللہ سے اپنی ہر بات کو منوا کر چھوڑتی ہے۔ آج میری بہن بھائی جو پریشانی کے عالم میں ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں کہ کسی طرح ان کا رزق بڑھ جائے، راتوں کو جاگتے ہیں، لوگ ان کی محتاجگیاں تانے سن کر بہت زیادہ وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی مدد کو نہیں آتا۔ آپ لوگ پھر جعلی پیر و فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جو تھوڑی بہت آپ کی سیونگ ہوتی ہے اس سے بھی جاتے ہیں، پھر بڑے بڑے نذرانے دیے جاتے ہیں،
اور پھر ایسے لوگوں کی جیبیں آپ لوگ بھر دیتے ہیں، اللہ پاک پھر اور زیادہ ناراض ہو جاتا ہے۔ پہلے ہی رب ناراض ہے اور آپ پھر دوبارہ ایسے کام کرتے ہیں جس سے اللہ پاک اور زیادہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں مانگو رب سے، وہ رب دیتا ہے، کیونکہ وہ رب دینے والے پر خوش ہوتا ہے اور نوازنے والے کو جو مانگتا ہے اللہ پاک اس کو ضرور نوازتا ہے، سوالی کو پسند کرتا ہے۔ بس آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کی محتاجگیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے معاملات بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب توجہ کرنا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے عمل کو کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آج ماہ ربیع الثانی کی 14 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، کوئی من پسند نوکری، شادی چاہتا ہے، جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقصد کو ذہن میں رکھ کے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کر کے آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، آپ لوگ بسوں میں دھکے کھاتے ہیں، اپنی گاڑی کے لیے پڑھ لیں، آپ لوگ الغرض کسی بھی مقصد، کسی بھی حاجت کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو پانی کے گلاس پر پڑھیں، پانی کے گلاس پر پھونک مارے اور اس بندے کو، اس بیمار کو آپ لوگ اس پانی کو پلا دیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اسے شفاء کلی عطا فرمائے گا۔ آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق آج صرف اس بندے کو ہی عطا ہوگی جس کو اللہ رب العزت چن لے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے رب کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے۔ آج بہت سے لوگ اس وظیفے کو چھوڑیں گے، بہت سے لوگ لاپرواہی میں، کوتاہی میں اس عمل سے دور ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے تو آج ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھے۔ آپ نے پہلے نمبر پہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے والا اللہ پاک کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ شکر کرنا اللہ پاک کو بے حد پسند ہے، اور جو بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں رب کی شکر ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے رزق کو وسیع و عریض کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک شکر ادا کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ وہ بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کے من پسند ہو جاتا ہے۔ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اب اللہ کا شکر کرنے کے بعد اللہ سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ اللہ سے اپنی حاجات، اپنی خواہشات، اپنے لیے رزق اور دولت، ہر شے مانگنے کا وقت ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت ہے، یعنی آپ نے یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث یہ پڑھنا ہے۔
توجہ کیجئے گا، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیثو، آپ لوگ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغیث بھی پڑھ سکتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ اللہ والو، آپ نے یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اس دوران آپ نے اللہ سے 11 حاجات، 11 مقصد، 11 خواہشات کی نیت کر کے بھی اگر بیٹھو گے تو اللہ رب العزت ہر شے پر قادر مطلق ہے۔ اللہ بے روزگاروں کو روزگار دے گا، بے اولادوں کو اولاد دے گا، قرض داروں کے قرض سے اس کو مکمل نجات ملے گی، بیٹیوں کے بہترین اور معقول رشتے خود چل کر آپ کے دروازے پر دستک دیں گے۔ یعنی آج اس عمل کو، اس قرآنی آیت کو پہلے آپ لوگ 11 بار پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کو بھی 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث یہ بہت ہی خاص اور طاقتور ترین یہ آیت ہے۔ جب آپ لوگ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پھر آپ لوگ تیسرے نمبر پہ کیا کریں گے؟ کیونکہ یہ تیسرے نمبر کا جو عمل ہے وہ اللہ رب العزت کا بہت ہی بابرکت نام ہے۔ یہ نام یا وہابو کا وظیفہ ہے۔ یا وہابو اللہ کریم کا ایک ایسا بابرکت نام ہے، اللہ کی وہ صفت ہے جس کے لفظی معنی ہیں بہت زیادہ عطا کرنے والی ذات، بہت زیادہ نوازنے والی ذات۔ اور آج ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم لاکھوں کروڑوں کے مالک ہو جائیں۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس اپنا مکان ہو، ذاتی گاڑی ہو، خوشیاں ہو، خوشحالی ہو، تو وہ یا وہابو کو پڑھنا شروع کرے۔ یا وہابو پڑھنے سے اللہ آپ کو انگلی پکڑ کر کامیابیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر کوئی ارجنٹ پیسوں کی ضرورت اس کو پڑ جائے، ارجنٹ کسی بھی مقصد میں کامیابی چاہتا ہو، ارجنٹ کسی بھی مقصد میں خوشحالی چاہتا ہو، تو یا وہابو کو پڑھو۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے پر اللہ رب العزت 300 رزق کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ آج تک آپ نے بہت سے دوست یا رشتہ داروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوں گے، بعض اوقات کوئی آپ کی مدد کر دیتا ہے، بعض اوقات نہیں کرتا، لیکن آج جس ہستی کے سامنے آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے اور آپ لوگ جب پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ پاک سے مانگیں گے، وہ رب تو خود کہتا ہے، اے بندے مجھ سے مانگ، تو کیوں در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، تو کیوں دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، کیونکہ وہ بندہ بھی خود میرا محتاج ہے، اس کو بھی میں عطا کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے آخری میں یا وہابو کو بھی 11 بار پڑھنا ہے۔ یا وہابو کو 11 بار پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ نے آخری میں یعنی کہ چوتھے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے، وہ عمل بھی ایک اللہ پاک کی بڑی ہی بابرکت اور مبارک صفت ہے۔ یعنی آپ نے آخر میں یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آخر میں آپ لوگ یا مسبب الاسباب کو پڑھیں گے۔ اللہ والو، یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ رب العزت غیب سے راستے بناتا ہے۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی ہوں گے، بہت سارے ایسی میری مائیں بہنیں بزرگ ہوں گے جو کہ پریشان حال ہیں، جن کی نوکریاں بہت کم ہیں، یعنی ان کی سیلریاں 10,000 15,000 ہیں، اخراجات بہت زیادہ ہیں، گھر کے کرائے بہت زیادہ ہیں، بجلی کے بل ہیں، بچوں کی اسکول کی فیسیں ہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ہاتھ پھیلانا پڑتے ہیں۔ تو یا مسبب الاسباب جب آپ لوگ پڑھیں گے تو اللہ پاک غیب سے مدد فرمائے گا، غیب سے ایسے اسباب بنائے گا کہ آپ کے معاملات خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ وہ رب جب مدد کرنے پر آتا ہے تو آپ کے دشمنوں کو آپ کا وسیلہ بنا کر آپ کی مدد کر جاتا ہے۔ تو اللہ والو، آپ نے آخر میں یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے، نہایت ہی عاجزی کے ساتھ، نہایت ہی انکساری کے ساتھ، نہایت ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کے آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، ایک بار پھر عمل کو ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 1 یعنی کہ آپ نے الحمدللہ رب العالمین صرف اتنی سی آیت کو پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنا ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آپ نے پہلے نمبر پہ الحمدللہ رب العالمین کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث اس کو پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ یا وہابو، اللہ پاک کا بہت ہی خاص اور بابرکت نام ہے، یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے آخر میں یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے، صرف اور صرف 7 بار، 7 ٹائمز آپ لوگوں نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔
कोशिश करें कि दुरूद पाक अव्वल आखिर कम से कम आप लोग 7 बार, 11 बार या फिर 3 बार या 5 बार तो लाजमी पढ़ें, क्योंकि दुरूद पाक पढ़ने की बहुत फजीलत है। आप अल्लाह पाक पर 1 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे, अल्लाह पाक आप पर 10 बार सलामती भेजेगा। आपका दुरूद पाक पढ़ना नबी पाक को फायदा पहुंचाए या ना पहुंचाए, लेकिन अल्लाह पाक की सलामती आपके किस्मत को जरूर खोल देगी। सिर्फ अगर आप लोग इस बात को ही समझ जाएं, आप लोग कोई और वज़ाइफ ना करें, रोजाना बस 200 बार आप लोग दुरूद इब्राहिमी पढ़ते रहें, यकीन करें आपकी जिंदगी खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएगी। छोटा मोटा सदका लाजमी करिएगा, जो आपकी तौफीक हो, जो अल्लाह पाक आपको तौफीक अता करे, आपने उसके मुताबिक छोटा मोटा सदका लाजमी करना है। अल्लाह पाक मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। दौराने गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के सदके माफ फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।